دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ من والہ نے جو دین ہمیں دیا ہے، دین اسلام، اس دین میں جہاں عقیدہ، توحید، رسالت اور آخرت بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کی مثال بنیاد کی طرح، فاؤنڈیشن کی طرح سے ہے، اور عبادتیں اس دین میں بہت ضروری ہیں۔ عبادت کے بغیر آدمی جنت نہیں پا سکتا ہے، اللہ کی رضا نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ جل جلالہ من والہ نے اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو معاشرت، اخلاق، ان چیزوں کی بھی تعلیم دی ہے۔ رہن سہن، اپنے جیسے اور انسانوں کے ساتھ میں زندگی کیسے بسر کرنا چاہیے، زندگی کیسے گزارنا چاہیے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اللہ نے بتایا ہے۔ آپ احادیث نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اگر پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خاص مقامات پر جہاں اسلام کا تعارف بحیثیت عقیدہ اور عمل کے ہونا چاہیے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا تعارف عقیدے اور عمل سے کرایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، 3 سوال کیے تھے۔ ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بتایا کہ ایمان کیا ہے، عقیدے کا نام ہے، اللہ پر، فرشتوں پر، اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں پر، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، تقدیر کے بھلا برا اللہ کی طرف سے ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھنا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور پھر اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اسلام 5 ارکان کا نام ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس کے علاوہ دوسرے موقعوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت، اخلاق، انسانی زندگی کے کردار، انسان کے اپنے اطوار کیسے ہونے چاہیے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور اس کو ہائی لائٹ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت موقعوں پر پوچھا گیا، ای الاسلام افضل، ای الاسلام خیر، سوال الگ الگ تھے۔ کبھی آپ سے پوچھا گیا سب سے بہترین اسلام کون سا ہے، کبھی پوچھا گیا سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کون سا ہے، سب سے اونچا اسلام کون سا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان صرف اس کو نہیں کہتے جو عقیدہ اپنا درست کر لے اور اعمال اپنے صحیح کر لے، بلکہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ایذا نہ پہنچائے۔ یہی سوال ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تطعم الطعام وتقرأ السلام، کھلانا پلانا یہ اسلام ہے. یہ لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے، فراخی دی ہے تو کھلاؤ پلاؤ. اور کھلانے پلانے کے لیے وسعت ضروری نہیں ہے، آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کھلائے. ایک روٹی ہے، اس ایک روٹی کو بانٹ لے. تو تطعم الطعام، ایک مومن مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جو اپنی ضرورتیں، جو اس کے پاس موجود وسائل ہیں، ان وسائل کو دوسروں میں بانٹ کے استعمال کرتا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ میں تقسیم کر لیتا ہوں. اور فرمایا تقرأ السلام، سلام کرنا، سلامتی کی دعائیں دینا. مطلب یہ کہ ہر مسلمان کا بھلا چاہنا، کسی کا برا نہیں چاہنا، ہر ایک کے لیے دعائیں، دل میں ہمدردی کا جذبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خاص باتیں بتائی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن کربتا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی مسلمان کے غم کو دور کرے، اس کی مصیبت کو دور کرے، اس کی پریشانی میں کام آ جائے، اس کی پریشانی کو دور کر دے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب انسان مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوگا، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوگا، چاروں طرف سے اس کے دل پر ایک ہول، ایک گھبراہٹ، ایک خوف، ایک ڈر طاری ہوگا، اور ایسے وقت میں وہ یہ چاہ رہا ہوگا کہ یہ جو میرے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ہیں، ان مصیبتوں کے پہاڑوں میں سے کوئی ایک مصیبت کا پہاڑ میرے اوپر سے دور ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر زندگی میں کسی نے اپنے جیسے مسلمان کی کسی مصیبت کو دور کیا ہوگا تو آج اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کے سر پر جو مصیبتوں کے پہاڑ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یسر معسرا، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ جل شانہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، کسی کو اونچا کسی کو نیچا بنایا، کسی کو وسعت فراخی دی، دست کشادہ دیا، کھلا ہاتھ دیا، کسی کو اللہ جل شانہ نے تنگ دست بنایا، اس کا ہاتھ تنگ کر دیا، فقر ہے، فاقہ ہے، تنگ دستی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر کسی معسر تنگ دست کو کوئی فراخی پہنچا دے، اس کی سہولت کا انتظام کر دے، کھانے پینے میں تنگ دستی ہے، کھانے پینے کی سہولت کر دی، یا کوئی اور مشکل ہے اس مشکل میں مدد کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کے لیے وسعت فرمائیں گے، فراخی کریں گے، اللہ اس کو قیامت کے دن سہولت کریں گے. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ علیہ یوم القیامہ. مسلمان ایک ساتھ رہتے ہیں، انسان ایک ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ساتھ ہیں، زندگی ساتھ گزرتی ہے، لوگوں کے عیوب کھل جاتے ہیں، کمیاں نظر آ جاتی ہیں، کسی میں کوئی خاص بات ہوتی ہے وہ دکھائی پڑتی ہے، کسی کا عیب نظر آ گیا، کسی کی کوئی کمی دکھائی دی، اور کسی کا کوئی عیب لوگوں کے سامنے آشکارا ہو گیا. اب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہو، عیب تمہارے اندر بھی ہیں، کمیاں تمہارے اندر بھی ہیں، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام انسان ایک جگہ جمع ہوں گے، اگر تمہارے عیوب پر پردہ ڈال دیا جائے، اللہ تعالیٰ تمہاری کمیوں پر پردہ ڈال دے، اگر تم یہ چاہتے ہو
تو مسلمان کے عیب کی پردہ دری مت کرو، مسلمان کے عیب کو، اس کی کمی کو لوگوں کے سامنے مت اچھالو، اس کے عیب کو عام مت کرو، افشا مت کرو، لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ تمہاری نظر پڑ گئی، کچھ کمی تمہیں دکھائی دے گئی تو کیا کرو جی؟ اس کے اوپر پردہ ڈال دو، جی اس کے اوپر پردہ ڈال دو۔ یاد رکھو کل قیامت میں اللہ جل شانہ تمہارے اوپر پردہ ڈال دیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ تعالیٰ اس انسان کی مدد میں لگے رہتے ہیں، اللہ جل شانہ اس انسان کی مدد میں لگے رہتے ہیں جو کسی بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ دوسرے اپنے جیسے کسی بھائی کی مدد میں کوئی لگ جائے تو اللہ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں۔ اب آپ سوچ کے دیکھیے، میں کسی کی مدد کروں تو سامنے والے کا کام بنے گا کہ نہیں بنے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میری مدد سے سامنے والے کا کام بن جائے گا، لیکن میں نے سامنے والے کی مدد شروع کر دی تو اللہ میری مدد میں لگ گئے تو سامنے والے کا کام بنے گا کہ نہیں بنے گا، میرا کام ضرور بن جائے گا، اس لیے کہ میری مدد میں کون لگ گئے؟ اللہ لگ گئے ہیں، اور اللہ کی مدد سے کام ضرور بن جاتا ہے، ضرور پورا ہو جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں۔ معاشرت کیسی ہونی چاہیے، انسانی زندگی کیسی ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کے درد کو سمجھنا، ایک دوسرے کی تنگی میں اس کے مددگار بننا، ایک دوسرے کے عیوب میں جی نظر پوشی کرنا، ستر پوشی کرنا، عیوب اچھالنا نہیں، ان کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بتانا نہیں، بلکہ عیوب کو چھپا دینا، کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیوب کو چھپا دیں گے اور دوسروں کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے۔ یہ اسلامی معاشرت ہے۔ اور آج سے نہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایسی ہی تربیت کی تھی، اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کی ایسی ہی تربیت کی۔ یہ اسلامی معاشرت ہے جو انسانوں کے درمیان میں چلا آ رہا ہے، اور جب بھی انسان خود غرض بن جاتا ہے، اپنی غرض کو سامنے رکھ لیتا ہے کہ میرا، میری راحت، میرا گھر، میرا خاندان، میری بیوی، میرے بچے، میرا دھندا، میرا کاروبار، جب انسان خود غرض بن کر صرف اپنے بارے میں سوچنے لگتا ہے، اور گویا اپنے بارے میں سوچنے کا مطلب یہ کہ اس کی نظر بہت تنگ ہو گئی، وہ تنگ نظری کا شکار ہو گیا، صرف اپنے تک جب سوچنے لگے، وہ کسی اور کے درد، کسی اور کی تکلیف، کسی اور کی مشقت، کسی اور کی مصیبت کی طرف اس کی نظر نہ جائے تو وہ شحیح بن گیا۔ اس کو شریعت میں شح کہا گیا، قرآن اور حدیث کے الفاظ میں اس کو شح کہتے ہیں، خود غرضی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحْ، خود غرضی سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو صرف اپنی نظر میں مت رکھنا، صرف اپنی خواہشیں، اپنی من موجی، اپنی ضرورتیں، اپنی چاہتیں، اپنی راحت، اس کو اپنی نظر میں مت رکھنا۔ ایاکم والشح، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بچنا اس سے اپنے آپ کو، اور یاد رکھو اسی شح نے، خود غرضی نے پیچھے والے جتنی قومیں، جتنی امتیں گزری، ان سب کو اسی بیماری نے اور اسی مرض نے اور اسی کینسر نے ان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ فَأَمَرَهُمْ بِالْقَطْعِ فَقَطَعُوا، جب آدمی خود غرض بن جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، اپنوں سے تعلق توڑ لیا جاتا ہے۔ لوگ گھر کو آتے جاتے رہیں گے تو اپنے دکڑے سناتے رہیں گے، اور کسی کا دکڑا سنو تو پھر ان کی مدد بھی کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو کیا کر لو؟ ریزرو کر لو، جی کسی سے تعلقات رکھے ہی کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَمَرَهُمْ بِالْقَطْعِ فَقَطَعُوا، تو اس شح نے، خود غرضی نے
جب انسانوں کو یہ بتایا کہ رشتے ختم کرو، ناطے توڑ دو، جی اپنے آپ میں ڈوبے رہو، تو لوگوں نے ناطے توڑ لیے، رشتے ختم کر لیے ہیں جی۔ اور پھر وَأَمَرَهُمْ بِالْفُسُوقِ فَفَسَقُوا، کسی اور کی ضرورت جب پوری نہیں کرنا ہے تو جو مال ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اس مال کا کریں کیا؟ تو اندر سے نفس سمجھاتا ہے من موجی کرو، من مانی کرو جی، اڑاؤ اللہ کی دی ہوئی دولت کو، خواہشوں میں اڑاؤ، لٹاؤ، خواہشیں پوری کرو جی، من موجی کرو، یہ اندر سے بتایا جاتا ہے۔ تو پھر انسان سمجھتا ہے مال میرا، مرضی میری، مال بھی میرا، مرضی بھی میری، میں جیسے چاہے، جدھر چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے اڑاؤں، کسی کو مجھ پر سوال کرنے کا کیا حق ہے جی۔ تو اس طرح سے انسان اپنی آخرت کا نقصان کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُسُوقِ فَفَسَقُوا، کہ جب برائی کا، گناہ کا، اس شح نے، خود غرضی نے اس کو گناہ پر ابھارا تو انسان گناہ کے راستے پر چلنے لگا اور اپنی دنیا بھی برباد کی اور اپنی آخرت بھی برباد کی، اپنے مال کو اپنا سمجھ کر غیر دوسروں پر، دوسروں کی ضرورتوں پر خرچ کرنے کے بجائے صرف اپنے پہ لوٹا کے چلا گیا۔ تو اس لیے ضرورتیں پوری کرنے سے اللہ جل شانہ روکتے نہیں ہیں، ضرورتیں پوری کرے، بلکہ انسان کو اللہ نے اجازت دی ہے جی، اللہ نے بتایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، اسراف مت کرو، لیکن خود غرض بن کر اپنی ہی چاہتوں پر لوٹا کر کسی اور کا فکر نہ کرنا، یہ نقصان دہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 باتیں بتائی، فرمایا کہ من نفس کربتن، من نفس عن مؤمن کربتن، ماحول میں دیکھو، رشتہ داروں میں دیکھو، اپنوں میں دیکھو، آس پاس والوں میں دیکھو، کسی پر کوئی مصیبت ٹوٹی ہے، کسی پر کوئی غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے، کہیں بیماریاں، کہیں آفتیں، کہیں بچیوں کی بڑھتی ہوئی عمریں اور شادیوں کے لیے جی آسانیوں کا نہ پیدا ہونا، سہولتوں کا نہ بن پانا، جس کی وجہ سے ماں باپ کے دلوں پر ایک گویا سنگے گرا، ایک چٹان رکھی ہوئی ہے اور وہ اپنے دل پر سے اس چٹان کو ہٹا نہیں پا رہے ہیں۔ آپ کو اللہ نے تھوڑی سی سہولت دی ہے، من نفس کربتن عن مؤمن کربتن، کسی مومن کے اس غم کو تم نے ہلکا کر دیا۔ ہم کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت میں تم خود جی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہوگے، اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی، ایک ایک چیز کا سوال ہو سکتا ہے، پانی کتنا پیا، کھانا کتنا کھایا، سانسیں کتنی لی، جوانی کہاں لگائی، زندگی کہاں کھپائی، ہاں ایک ایک گناہ پر یہ لذت جو تم نے اٹھائی، اس لذت کا آج کیا کیا جائے، یہ آنکھوں کی لذت، یہ زبان کی لذت، ان سب چیزوں کا آج کیا کیا جائے، یہ سوال ہماری طرف آگے بڑھ رہا ہوگا۔ تو یہ مصیبتوں کے پہاڑ ہوں گے، مصیبتوں کے تیر ہوں گے جو ہماری طرف برس رہے ہوں گے۔ ایسے میں آج جو ہم نے تھوڑی سی سہولت کر دی، اس کا اللہ جل شانہ وہاں اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے اور مصیبتوں کے پہاڑ کو اللہ ہمارے سے دور کریں گے۔ من یسر مسلما معسرا، کہ تنگ دست جی دیکھا، آج کل کا زمانہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، ہر گھر، ہر خاندان چاہتا ہے کہ ہمارے بچوں کی اچھی تعلیم ہو جی، لیکن اس تعلیم میں اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کی فکر میں جو ضرورتیں ہیں، ان کے پاس جو سہولتیں ہیں، ان سہولتوں کی کمی ہے جی۔ ہمارے بہت سارے دوستوں نے جی گزشتہ 1-2 ہفتے پہلے فون کیا اور بتایا کہ ہم آٹو چلاتے ہیں جی، اور آٹو چلانے والے ہمارے پاس گیس نہیں مل رہی ہے، اور گیس نہیں تو آٹو چلے گی نہیں، آٹو چلے گی نہیں تو گھر چلے گا نہیں۔ 8-8 دن 10-10 دن میں ایک مرتبہ یہ مل رہی ہے تو ہمارے پورے گھروں میں فاقہ چھا رہا ہے جی، اور فاقوں کے ساتھ میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ اتنی پریشانی ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ سودی قرضوں میں ہاتھ بڑھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یسر معسرا، تنگ دستیاں انسان کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا جی یکاد الفقر ان یکون کفرا،
آدمی جب فقر میں تنگدستی میں پھنستا ہے تو پھر وہ کفر کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے، نافرمانی کا سوچنے لگتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا وسوسے اس کے دل میں آتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسر معسرا، کہ تنگ دست جی کون ہے؟ حالات جیسے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلے لگے ہوئے ہیں، تو انسان سوچے میں پورا نہیں کر سکتا جی، پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں، اور میرا یہ کچھ نہ کچھ، یہ تھوڑی سی مدد بھی پتہ نہیں سامنے والے کے لیے کتنا حوصلہ بنے گی، ان کے لیے کتنی راحت اور کتنی سہولت کا سبب بن جائے گی۔ آج لوگ سوچتے نہیں ہیں۔ حضرت ہمارے ہندوستان کے بزرگوں میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے ان کے واقعات عرض کیے ہیں۔ ہمارے پوری دنیا کے عالم اسلام کے سب سے بڑے عالم دین حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے یہ واقعات نقل کیے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ ان کے والد کے ساتھ بہت دوستانہ تھا حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عجیب واقعات، ان کی زندگی کا ڈھنگ رنگ ہی بہت الگ تھا۔ حضرت فرماتے میرے والد کا بہت قریبی تعلق تھا، جاتے آتے تھے جی۔ حضرت کا جو گھر تھا جی وہ غریبوں کے محلے میں تھا۔ اللہ نے حضرت کو سہولت دی تھی، راحت دی تھی، لیکن ہر سال جی وہ جو کچی دیواریں تھی، ان کچی دیواروں کو مٹی لگا کر ان دیواروں کو پختہ کرنا پڑتا اور ہر سال خرچ کرنا پڑتا۔ تو میرے والد حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے میرے والد نے اپنے دوست یا ساتھی بزرگ سے کہا حضرت یہ سال کا خرچہ ہے، آپ ایسا کیجئے کہ یہ گھر گرا کر ایک اچھا عمدہ سہولت کا گھر بنا لیجئے۔ تو حضرت نے جو جواب دیا فرمایا میرے پاس تو سہولت ہے، میں گھر بنا سکتا ہوں، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارے محلے میں رہنے والے دوسرے لوگ ہیں، ان کے پاس یہ سہولت نہیں ہے، اور اگر میں اپنا گھر بناؤں گا تو ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ تو سوچنے والے یہاں تک سوچتے ہیں کہ لوگوں کو راحت پہنچے۔ حضرت نے فرمایا جی عام طور سے مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ روٹیاں جو بچ جاتی دستر پر اس کو اٹھا کے رکھتے، سوکھ جانے کے بعد اس کا چورا بنا لیتے، اور پرانے زمانے میں گھروں میں مٹی کے گھر ہوتے تھے، مٹی کے گھروں میں جی چونٹیوں کی بلیں ہوتی تھی، تو حضرت کیا کرتے وہ جو گھر کے اندر 2-4 چونٹیوں کی بلیں ہیں ان بلوں کے پاس لے جا کر وہ روٹی کے چورے ڈال دیتے کہ وہ چونٹیاں اپنے لیے وہ روزی بنا کے لے کے جاتی تھیں۔ کہ راحت پہنچانے کے انسان کہاں کہاں تک اسباب سوچ سکتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں آم کا موسم تھا، حضرت کے پاس ایک دفعہ آم کی دعوت ہوئی جی، میرے والد گئے، آم کھاتے رہے، تو حضرت نے 2 ٹوکرے سامنے رکھے تھے، ایک چھلکوں کا ٹوکرا اور ایک جو ہے گٹلیوں کا ٹوکرا۔ ہمارے والد سے کہا چھلکے اس میں ڈالیں، گٹلیاں اس میں ڈالیں جی۔ چھلکے جی کھا پی کے ختم ہو گیا، جب فارغ ہو گئے تو جی میرے والد نے چونکہ بزرگ تھے وہ ان سے کہا حضرت اجازت ہو تو میں یہ باہر پھینک کے آ جاؤں؟ تو کہا آپ کو پھینکنا آتا ہے جی؟ کیا مطلب؟ کہا پھینکنا آتا ہے کیا مطلب ہے؟ جاؤں گا سامنے گلی میں کونے میں پھینک کے آ جاؤں گا۔ کہا نہیں، آپ سامنے گلی میں پھینک کے آ جاؤ گے تو کل ہمارے محلے کے بچے باہر نکلیں گے تو دیکھیں گے کسی نے یہاں آم کھا کر گٹلیاں اور چھلکے پھینکے ہیں، اور یہ میرے اطراف میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کے پاس اتنی سہولت نہیں کہ وہ آم کھا سکے ہیں۔ تو ان کے بچے دوڑ کے جائیں گے، اپنی ماں سے لپٹ کے باپ سے لپٹ کے ستائیں گے، ضد کریں گے اماں آم، تو وہ کہاں سے لائیں گے؟ کہا ٹھیک ہے چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں پھینکنا ہے۔ چھلکے لے لیے، گٹلیاں لے لی، اور دونوں لے کے ساتھ نکلے، اور نکل کر ایک جگہ پہنچ کے کہا یہاں چھلکے ڈال دو، اور تھوڑا سے آگے گئے کہا یہاں کی گٹلیاں پھینک دو۔ اب واپس آنے لگے تو میں نے پوچھا حضرت ادھر چھلکے ادھر گٹلیاں سمجھ میں نہیں آیا؟ تو حضرت نے فرمایا جدھر میں نے چھلکے پھینکے ہیں وہ دوسرے دن کل صبح جانوروں کے گزرنے کا راستہ ہے، یہاں سے جانور گزریں گے، گزرتے گزرتے چھلکے کھا کے چلے جائیں گے، اور وہ جہاں میں نے گٹلیاں پھینکی ہیں یہ کل بچے آ کے کھیلنے کا میدان ہے۔ پرانے زمانے میں بچے جی الگ الگ چیزوں میں کھیلتے تھے تو آم کی گٹلیوں کو بھی کھلونا بناتے تھے، تو کہا کہ یہاں آئیں گے بچے یہ گٹلیاں اٹھا کے گٹلیوں میں کھیلیں گے۔
کہ انسانوں کو راحت پہنچائی جائے. یہ انسان کے سوچنے کی چیز ہے کہ کہاں تک انسان دوسروں کا خیال کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یسر معسرن، کہ تنگ دستی کو دور کرنے کی فکر کرے، اور مسلمان کا کوئی عیب نظر آ جائے اس مسلمان کے عیب پر پردہ پوشی کر دیں. جی ہم کون سے دودھ کے دھلے ہوئے پاک صاف ستھرے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی عیب نہیں. جی ہم بھی تو عیب ہی عیب ہیں، بھرے ہوئے ہیں عیب سے. ہمارے اندر بھی کمیاں ہیں. ہماری کمی کسی کو نظر آ گئی اور دوسرے نے ہماری کمی اچھال دی، ہمیں اچھا نہیں لگے گا. اور پھر قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک ایک میدان میں جمع ہوں گے، اس وقت پر آج تک ہم نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا، اپنے عیوب جو ہے وہ چھپا کے رکھے. آج اگر سب لوگوں کے سامنے ہماری زندگی کا پکچر چلا دیا جائے تو کتنی شرمندگی ہوگی، سر کیسے شرم سے نیچے جھک جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم یہاں مسلمانوں کے عیوب چھپا لو، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں تمہارے عیوب چھپا لیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، اور عجیب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا طور طریق تھا، رات بھر گشت کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رات نکلے گشت کے لیے، تو گشت کرتے کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک گلی سے گزرے تو اس گلی کے ایک گھر میں تھوڑی سی روشنی نظر آئی. حضرت عمر کو شک ہوا، اور وہاں پہنچ کے حضرت عمر دروازے سے لگ کے سننے لگے تو ایسے لگا کہ کچھ نغمے گانے کی آواز آ رہی ہے. تو حضرت عمر نے دیکھا دروازہ بند تھا، اندر جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا. تو حضرت عمر پرانے زمانے میں دیواریں بہت اونچی نہیں ہوتی تھی، وہ دیوار پھلاند کے حضرت عمر اندر چلے گئے. تو دیکھا ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور شراب کی بوتل سامنے رکھی ہوئی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ نغمے گانے گاتے ہوئے شراب پی رہے ہیں. حضرت عمر کو نے دیکھا تو حضرت عمر تو عمر تھے، جلال آ گیا، اور خلیفۃ المسلمین تھے. یہاں ہمارے پاس ہمارے سامنے ہماری ناک کے نیچے اتنا سب کچھ ہو رہا ہے. تو حضرت عمر غصے سے لال پیلے ہو گئے. تو اس بڑے میاں نے حضرت عمر کو کہا میں نے غلطی کی ہے، میں نہیں کہتا کہ میں نے غلطی نہیں کی، لیکن آپ نے بھی غلطی کی ہے. میں نے قرآن کے خلاف کیا ہے لیکن آپ نے بھی قرآن کے خلاف کیا ہے. حضرت عمر کانا وقافا عند کتاب اللہ کی کتاب قرآن کا ذکر کر دیا جاتا، حضرت عمر ایک قدم آگے نہیں بڑھتے تھے. حضرت عمر نے پوچھا میں نے کیا کیا، مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ اللہ جل شانہ اس نے کہا بوڑھا ہے، شراب میں دھت ہے، لیکن قرآن سے تعلق ہے، اس کو جتنا قرآن یاد ہے. آج اللہ معاف فرمائے، ہم پیدائشی مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں قرآن کا اتنا علم نہیں ہے. اس نے کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی گھر میں پیٹھ سے پیچھے سے کود کے گھر میں نہ جانا، دروازے سے گھر میں داخل ہونا. وَأْتُوا الْبُيُوبَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں دروازے سے اندر جانا، دروازے کو چھوڑ کر کسی اور رخ سے گھر میں داخل مت ہونا. آپ گھر میں دروازے سے نہیں آئے، دیوار پھلان کے آئے ہیں، اور یہ آپ نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. حضرت عمر گھبرا گئے، کہا یقیناً مجھ سے بھول ہو گئی. پھر اس نے کہا اللہ جل جلالہ من والہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، لوگوں کے عیوب مت تلاش کرو، جاسوسی مت کرو، عیب جوئی مت کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے تو آپ تجسس کر رہے ہیں، آپ جھانک تانگ کر رہے ہیں، اور گھر میں گھس کر عیب تلاش کر رہے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں یہ بھی مجھ سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، تم سے بھی غلطی ہوئی ہے، میں اور تم مل کر ایک معاہدہ کرتے ہیں، جو میں نے دیکھا آج میں نے جو تمہیں کرتے ہوئے دیکھا ہے اس پر تمہیں کوئی سزا بھی نہیں ہوگی، اور یہ میں کسی اور کو بتاؤں گا بھی نہیں، کسی کو نہیں بتاؤں گا، کسی کو نہیں دکھاؤں گا، اور کسی کو نہیں سناؤں گا کہ کیا ہوا. لیکن تمہارے سے ایک عہد ہے اور تمہارے سے ایک وعدہ ہے کہ آج جو میں نے تمہیں کرتے دیکھا ہے
जिंदगी में फिर ये काम तुम नहीं करोगे, आज से तौबा करोगे। हजरत उमर से उसने अहद व पैमान किया। हजरत उमर निकल के बाहर चले गए। किताबों में लिखा हुआ है बहुत साल के बाद, लंबे अरसे के बाद एक दफा वो बड़े मियाँ हजरत उमर से मस्जिद नबवी में मिले और लोग जैसे मुसाफा करते हैं, मुसाफा करते करते वो हजरत उमर के पास आए। हजरत उमर ने मुसाफा किया। हजरत उमर ने मुसाफा करके उनको थोड़ा सा नीचे झुकने के लिए कहा, वो जरा कान नीचे लेके आए। तो हजरत उमर ने उनसे कहा, उस रात मैंने जो देखा किसी को नहीं बताया, अब तक मैंने किसी को नहीं बताया। तो उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप भी जरा अपना कान नजदीक कीजिए। हजरत उमर ने अपना सर झुकाया तो उसने कहा, उस रात जो मैंने किया आज तक मैंने नहीं किया। इसको कहते हैं सतरे मुस्लिम के, मुसलमान के ऐब पर पर्दा पोशी। ये जब मुसलमान का ऐब देखकर छुपा दिया जाता है तो फिर उसके अंदर एहसास पैदा हो जाता है, हाँ मुझसे कमी हुई है, मुझे अपनी इस कमी को दूर करना चाहिए। जब उसके ऐब को उछाल दिया जाता है तो लोगों के अंदर ढेठपन पैदा हो जाता है, लोग बोल्ड हो जाते हैं, ढेठपन आ जाता है। अब तो क्या करेंगे, मेरी कमी छुपी हुई थी अब तो खुल गई, अब क्या होगा जी। इसलिए गुनाह पर और ज्यादा जुरात आ जाती है, ढेठपन आ जाता है। इसलिए अल्लाह जल्ल शानहू ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि मन सतर मुस्लिमन, जी लोगों के ऐब पर पर्दा डाल दो। और याद रखो, कल अगर तुम्हारे पर्दों पर से, तुम्हारे ऐबों पर से अल्लाह ने पर्दा उठा दिया तो तुम्हारा क्या होगा जी। इसलिए ये माशरत है, जिंदगी है जो सिखाई गई कि इंसानों के काम आओ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं, करबला में बच जाने वाले तन्हा फर्द। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह करबला में बच जाने वाले अकेले आदमी, छोटी सी उम्र में बच गए, वापस मदीना आए। अल्लाह जल्ल शानहू ने एक तरफ करबला में हजरत इमाम हुसैन के साथ में इतने सारे लोग शहीद हो गए, तो आपको अंदाजा होगा कि हुकूमत की तरफ से सियासी दबाव उनके ऊपर कितना होगा, नजर कितनी होगी। लेकिन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह छोटी उम्र से जो परवान चढ़े, परवरिश पाई और जवानी को पहुंचे, जवानी से बुढ़ापे को पहुंचे, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास तौर से इस इरशाद पर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह का पूरा अमल था कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन लोगों को तलाश करते, जरूरतमंदों को, गमखारों को, परेशान हालों को उनकी परेशानी में मदद करते। जिंदगी में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह 100 घरों का खर्च चलाते थे, 100 घरों को अनाज पहुंचाते थे। और 100 घरों को इस तरह से अनाज पहुंचाते कि जिस घर को अनाज जा रहा है घर वाले को नहीं पता कि किसने पहुंचाया, घर वालों को पता चलता। महीना खत्म होने से पहले सारे के सारे अनाज का बोरिया भरा हुआ घर के दरवाजे पर लाके रख दिया जाता। सुबह को जब दरवाजा खुलता तो वह अनाज का बोरिया अंदर गिरता, उसको उठाते लोग इस्तेमाल करते, किसी को जिंदगी भर पता नहीं चला। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन रज़ी रहमतुल्लाहि अलैह का इंतकाल हुआ तो इंतकाल के बाद आहिस्ता आहिस्ता एक एक घर से आवाज उठने लगी, हमारे घर बरसों से अनाज पहुंचता था, आज बंद हो गया, आज नहीं आया। फिर दूसरे घर वाले ने कहा, फिर तीसरे घर वाले ने कहा, फिर चौथे घर वाले ने कहा, जी इस तरह से बात फैलने लगी। और जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद गुस्ल देने वाले ने जब गुस्ल दिया तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की पीठ पर, पुश्त पर ऐसे निशान पड़े हुए थे जैसे कुलियों की पीठ पर होते हैं। कुली वजन उठा उठाकर उनकी पीठों पर जैसे गट्टे बन जाते हैं, वैसे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की पीठ पर निशान गट्टे बन गए थे। तो तब पता चला कि ये 100 घरों तक पहुंचाने वाले कोई और नहीं थे बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह थे। वो रात के अंधेरे में किसी को पता न चले, खामोशी के साथ में अपनी पीठ पर बोझ उठाते, दरवाजे पर पहुंचाते और खामोश निकल के आ जाते थे। ये है
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ من ستر مسلمن من یسر معسرن، کہ تنگ دست کی تنگ دستی کا دور کرنا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب ہم کسی کی مدد میں لگیں گے اللہ تعالی ہماری مدد میں لگیں گے۔ اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، میں دوسرے کی مدد کروں، میری مدد سے سامنے والے کا کام بنے گا نہیں بنے گا پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ میری مدد کریں گے تو میرا کام تو ضرور بنے گا۔ اس لیے بزرگوں، یہ معاشرت ہے، رہن سہن ہے، انسانی زندگیوں کے گزارنے کے طور اطوار طریقے ہیں جو اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور ہمیں اپنی معاشرت کو اس پر لانا ہے جی، خود غرضی سے اونچے ہونا ہے، اپنی غرض اپنا آپ اپنے سامنے رکھنے کے بجائے سب انسان، اللہ نے ہمارا نام ہی انسان رکھا ہے، انسان اسی کو کہتے ہیں جو دوسروں کا انس، دوسروں سے محبت، دوسروں کی غمخواری، ہمدردی اپنے دل میں رکھتا ہو۔ اللہ مجھے آپ کو پوری